عمران کو سچی بات ہے یہ بات کرنی بھی نہیں چاہیے، ضروری نہیں ہوتا ہر بات کا ایوری سینٹینس یا اسٹیٹمنٹ ڈز ناٹ میرٹ این آنسر. اب کتے اگر بہت سارے مل کے بھونکنا شروع کر دیں، خاموشی بہترین جواب ہے. اور عمران کے پاس اس کا اپنا وقت قیمتی ہے، وہ اپنا میدان جنگ میں ہے اس وقت، اسے تو اس طرح کی باتوں پہ توجہ بھی نہیں. اس کی وجہ ہے کہ اس طرح کی لغو بےہودہ بے بنیاد بات کرنے کے لیے فاطر العقل، پاگل یا نیم پاگل یا ایب نارمل ہونا ضروری ہے. ان میں سے کسی کا بیک گراؤنڈ عمران کے نزدیک سے نہیں گزرتا. عمران پروبیبلی اس ملک کی تاریخ کا واحد سیاستدان ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس نے کس کس فیلڈز میں کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ کوئی ڈھکی چکی بات نہیں ہے، میں ریپیٹ کرتا اچھا بھی نہیں لگتا. باقیوں کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور یہ کن کی پیداوار ہیں یہ بھی دنیا جانتی ہے. عمران اپنی حق کے زور پہ آیا یہ بھی دنیا جانتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ سلیکٹڈ فلانا اس طرح کے لفظ بولتے تو وہ بھی بکواس ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر اتنا ہی سلیکٹڈ ہے تو 22 سال 24 سال یا جتنا بھی اس کا ٹائم ہے سلیکٹڈ تو ہوتا ہے کون؟ گمنامی سے نکالا، الطاف حسین صاحب کو بنا دیا. الطاف حسین نواز شریف کو کان سے پکڑا، جو کاؤنسلر کا الیکشن ہارا ہوا ہے بندہ اس کو پڑھ کے ضیاء الحق نے کان سے اٹھایا پکڑا، منسٹر بنا دیا، اس کے بعد چیف منسٹر کے بعد چل سو چل. یہ بیک گراؤنڈ. اچھا ایجوکیشن دیکھ لیں، دونوں ہی نیم خواندہ لوگ ہیں. یہ الطاف حسین صاحب بھی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ہز کوالیفیکیشن. اور نواز شریف تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پرچی. براک اوباما مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا، جب اب اس کا خیال آتا ہے تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے آدمی کا کہ یار یہ بندہ اس کے سامنے بیٹھا چیز پرچیاں نکال رہا ہے. مطلب کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ نہ شکل نہ صورت کا موازنہ ہو سکتا ہے، نہ بیک گراؤنڈ کا موازنہ ہو سکتا ہے، نہ ایجوکیشن کا موازنہ ہو سکتا ہے. تو اس پہ قصوروار جو ہے بنیادی طور پہ وہ عمران خان ہے. ہر بات کا جواب دینا کہاں لکھا ہے یہ؟ مطلب میں نے عرض کیا نا کہ قافلے چلتے رہتے ہیں، کتے بھونکتے رہتے ہیں. اب قافلہ رک جائے گی، یہ جو کتوں کا قول پھر رہا ہے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھائی ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جی، عمران خان کے پاس اب بھی موقع ہے عدالت سے معافی مانگ کے اپنی جان چھڑانے. اپنی ضد پہ قائم رہ کر عمران خان اپنا اور ملک و قوم کا نقصان کریں گے. میں نہیں جانتا، ٹیکنیکل سی بات ہے، اگر معافی مانگ لینے سے جان چھوٹتی ہو تو واقعی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ آئی اپولوجائز جی، آئی ایم سوری جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس رویے کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں. حالانکہ میرے نزدیک یہ طاقت ہے. غلطی ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے، کسی بھی وجہ کے تحت کسی سے بھی کسی بھی وقت سرزد ہو سکتی ہے. اور اگر اس پہ یہ معافی مانگ کے یہ لفظ بھی شاید ٹھیک نہیں ہے، آپ بالکل تہہ دل سے آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ کر لو. ملک کو سب سے پہلے تو ملک کو نقصان سے بچاؤ، پھر اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ. ڈیفینیٹلی عمران خان از این ایسٹ، اس ملک کا اثاثہ ہے، مذاق نہیں ہے، خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. اس ملک کی تاریخ میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے، ایک جو سیاست میں جس نے کچھ نہ کچھ کیا ہو، اس کے علاوہ کچھ اس نے قوم کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. بتائیں مجھے. بھٹو واز اے پولیٹیکل جینیس. کیا کیا؟ اپنے لیے نام بنایا، طاقت حاصل کی، اقتدار حاصل کیا، تھرو آؤٹ اقتدار میں رہے، یہ کیا وہ کیا. ٹریجک اینڈ اس کے بعد بھی ہیرو کے طور پہ ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہے. لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ پہلے کسی اور نے کوئی نام بتائیں مجھے پاکستان کی تاریخ. نواز شریف یہ بہت بڑے صنعت کار تو نہیں تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے بس. تو ان کا بتائیں کوئی انہوں نے کوئی خیر کا کام کیا ہو. ضیاء الحق کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک وہ چھوٹی سی مسجد ضرور بنائی تھی ماڈل ٹاؤن میں، افتتاح بھی اس سے کرایا تھا اور مقصد بھی یہی تھا. وہ بنیادی طور پہ ایک کمرشل حرکت تھی، باقی نیتوں کا حال
رب بہتر جانتا ہے. بنیادی طور پہ اس معاملے میں یہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی ہیں. انہوں نے جاتی عمرہ ہمارے فارم ہاؤس کے رستے میں جو ہے ان کا، وہاں بھی انہوں نے مسجد بنائی. تو عمران کی تو تاریخ ہی مختلف ہے. کرکٹ سے لے کے یہ اب کہتے زمانے کس گئی ہیں، کہتے ہوئے بھی یہ عجیب سا لگتا ہے. اٹھا کے دیکھ لیں اس کا سارا کریئر، اس نے کیا کیا کچھ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو ایسا آدمی ظاہر ہے اگر اپنی خود کو نقصان پہنچائے وہ بھی ملک کا ہی نقصان ہے، اور ملک کا نقصان تو ظاہر ہے ملک کا ہے.